الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے توحید کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں اور آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ توحید اسلام کی جڑ ہے اور جڑ کی حفاظت کرنا پورے درخت کی حفاظت کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر جڑ کو ہوا لگ جائے یا زیادہ پانی لگ جائے، کسی جگہ سے پانی پڑ دے اس کو، اور جڑ جو ہے وہ اس کا درخت کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے، ڈھیلا پڑ جائے، تو درخت کے پھل پہ فرق پڑتا ہے، پورا درخت جو ہے وہ پریشانی میں چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو توحید کی جو برکات ہیں یہ اسلام کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ توحید کا معاملہ بڑا ہی زیادہ سنجیدہ ہے اور اہم ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگ غلطی میں آ جاتے ہیں، اور جو اللہ کا پروٹوکول ہے توحید کے حوالے سے، اس پروٹوکول میں سے تھوڑا سا حصہ کسی اور کو دینے لگ جاتے ہیں، جس سے توحید کا بنیادی طور پر جو کنسیپٹ ہے وہ پامال ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی اس میں رضا نہیں رہتی۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ بڑے ہی عبادتیں کرتے ہوئے تھکے ماندے ہوں گے، اور یہ نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے بڑی ہی محنت کی ہے، بڑا زور لگایا ہے، اور اپنے آپ کو بے رحم کر کے وہ عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے عقائد میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کی ساری عبادات جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی اور ان کو ویٹ ہی نہیں ملے گی۔ عبادت سے پہلے عقیدہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تھوڑی عبادت فائدہ دے دے گی، اس میں نقص آ گیا ہے، وہ کمی بیشی ہے، یا جس طرح اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں اس طرح کا عقیدہ ہمارا نہیں بنا، تو پھر ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیز طلبہ، اگر ایک بندہ دوڑ کے محنت کر کے اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اس کو اپنی آنکھوں سے اپنی منزل دکھائی بھی دیتی ہے، لیکن اگر اس کو روک لیا جائے پھر اس کے جذبات دیکھنے والے ہوں گے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے اور میں کس طرح مجھے پیچھے ہٹا دیا گیا۔ سیم یہ پوزیشن ہونی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے عقیدہ توحید کو نہ جانچا، اور جس طرح سورہ اخلاص میں بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی بے نیاز ہے، اور اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جب تک اس طرح کے ہمارے ذہن نہ بنے اور ہم نے خود سر طریقے سے اپنے آپ کو مختلف عقائد میں داغ کھڑا کیا، اس کا نتیجہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس لیے مسلمان کو عقیدہ توحید کی بڑی ہی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہر وقت اس پہ غور رکھنا چاہیے، کہیں مجھ سے سہون بھی عقیدے میں فرق نہ پڑ۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارا دوسرا ایک اہم چیپٹر ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت فرما برداری کی بات کی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ یہ کیوں کر ایسے ہے کہ شریعت اس کے دو ماخذ ہیں۔ ماخذ کا عزیز طلبہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مسئلے لینے کہاں سے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس میں دو ایسے سورسز ہیں جن سے ہم چیزیں لے کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں پہلا ماخذ ہے اللہ کی اطاعت فرما برداری، اور دوسرا جو ماخذ ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو دونوں معاملات بڑے اہم ہیں۔
اور جو بندہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے پھر اس کو اسلام کی اچھی طرح سمجھ آتی ہے، وگرنہ وہ خود اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ رہتا ہے۔ اس لیے بنیادی کنسیپٹ کا سیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور یہ جو اطاعت رسول ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اس حوالے سے کہ جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اگنور کر دیا وہ بھی فارغ ہے۔ سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حکم فرمایا، واضح ایک جو ہے ڈکلیریشن دی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میری امت کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف مبارکباد ہے، ایک طرف جو ہے وہ وارننگ بھی ہے۔ صحابہ کرام خود پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے پھر اس کی تشریح فرمائی اور فرمایا کہ جو میری بات مانے گا نا، یعنی کہ سنت کو لازم پکڑے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جس نے میری باتوں کو اگنور کر دیا اور کہہ دیا کہ سنت ہی ہے، پھر کیا ہوا؟ اس نے پکڑے جانا، اس کو جنت میں جانے کا نا معاملہ اس کا خراب ہو جانا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں عزیز طلبہ۔ ایک بندہ نماز پڑھتا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے ایک حدیث یہ سنی کہ ہر بندے کو، ہر مقتدی کو امام کی پیروی ضروری ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر امام کی پیروی سے روگردانی کرے گا، اس کو فالو نہیں کرے گا، اس کا چہرہ گدھے کی شکل جیسا ہو جائے گا۔ اس کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ بندہ ہے، اس کا چہرہ بنایا اللہ نے، وہ گدھے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عزیز طلبہ، اس نے نا جان بوجھ کر امام صاحب کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحب ابھی سجدے میں ہیں، وہ پہلے اٹھ جاتا ہے۔ امام صاحب ابھی کھڑے ہیں، وہ پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے۔ تو وائلیشن شروع کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد عزیز طلبہ وہ مسجد میں آتا تو اس نے اپنا سارا چہرہ کپڑے سے لپیٹا ہوا ہوتا، اور وہ آ کر نماز پڑھ کے کسی سے بات بھی نہیں کرتا، چلا جاتا۔ اور لوگ حیران تھے کہ آج اس نے منہ ڈھانپا ہوا ہے، کل ڈھانپا ہوا ہے، پرسوں ہے۔ تو کئی دن لوگ دیکھتے رہے تو پھر خیال آ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ بنا کہ یہ بندہ مستقلاً اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا، اور ایک بندے نے اس کو نماز کے فارغ ہونے کے بعد بٹھا لیا کہ یار کیا مسئلہ تمہارا، تم کیوں نہیں چہرہ دکھاتے؟ اس بندے نے کہا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کیسے منہ میں تبدیلی آ جائے گی، چہرہ بدل جائے گا، تو میں نے جو کیا ہے جان بوجھ کے کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرا چہرہ اب گدھے جیسا ہو چکا ہے، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ایک نہیں مثالیں، بڑی مثالیں ہیں۔ اگر بندہ عزیز طلبہ میری بات سن لیں، جان بوجھ کر حدیث کو چھوڑ دے گا نا، صحیح حدیث کو، تو اس کے خلاف ایف آئی آر لکھی جانی ہے، اور وہ ایف آئی آر ختم بھی نہیں ہونی۔ تو اس لیے ہمیں بڑے کانشیسلی چلنا پڑے گا۔ دین کے معاملات اتنے سادہ بھی نہیں ہیں کہ بندہ کہے کوئی بات نہیں، بلکہ ہر چیز کے بارے میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو ہم اطاعت رسول کے حوالے سے تھوڑا سا ترتیب سے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوقیت دی ہے، بلکہ ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کی. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تکریم دی ہے. اور ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی کہ اللہ کے رسول کی اتباع جو ہے وہ انتہائی لازم ہے، ادروائز تمہارا رب بھی تم سے محبت نہیں کرے گا. تو عزیز طلبہ، اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں وہ بہت پیاری ہیں. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر. آپ نے آیت سنی ہوئی ہے نا مشہور، اکثر خطباء حضرات بھی یہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے اس میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے نا وہ ہماری بہتری کے لیے فرمایا. اب بظاہر تو ہم کہیں گے جی ہم سنت پر چل رہے ہیں، لیکن یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ سنت پر چلنے کا ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے. یار کو بڑا سمجھاتا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ ہونا، یہ بڑے کون ہے؟ ہمیں فائدہ ہونا. نبی سے بڑا ہے کوئی نہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ہے نبی. تو اس سے بہتر کوئی اور سوچ سکتا ہے نبی سے زیادہ؟ تو اس لیے یہ جو سنتے ہیں نا یہ تو ہمارے لیے گفٹ سے بھی زیادہ اہم ہے، جس سے ہمیں نجات مل جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت تمہارے درمیان پتہ کیا ہے کہ جیسے پتنگے ہوتے ہیں وہ آگ کی طرف لپکتے ہیں اور جا کر بسم ہو جاتے ہیں. دیکھا ہی آپ نے جہاں پر آگ جا رہی ہو اس کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے پتنگے نظر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری حیثیت یہ ہے کہ تم آگ کی طرف جاتے ہو، آگ کے گڑھے میں گرنے کی تمہاری کوشش ہے، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں گڑھے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. تو بتائیں ایسا نبی جو خود یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بچانے کے لیے، ہم کہیں نہیں سنت کی کیا حقیقت؟ تو بربادی ہم خود ہی خریدیں گے نا. کیوں؟ ان کا ہر فرمان جو ہے کیا ہے؟ ہمیں ریلیف دیتا ہے، ہمیں فائدہ دیتا ہے. تو ایسے نبی کو اگر ہم فالو کریں گے تو کتنا ہمیں فائدہ. پھر عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کتنی حیثیت اللہ نے بنائی ہے اور آخرت میں اللہ نے کتنا پروٹوکول دینا ہے. اب آپ میری بات ذرا غور سے سنیں. سارے بندے یہ خواہش بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن شفاعت رسول عطا فرما، نبی ہماری شفاعت کریں، ہماری سفارش کریں. تو عزیز طلبہ جب ہم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہماری سفارش کرے؟ ذرا غور کرنے والی بات. ذرا دماغ کو حاضر ناظر کریں اور پتہ کریں کہ نبی کی ہم وائلیشن کرتے ہوں اور ہم کہیں کہ ہمیں نبی جو ہے وہ آگے شفاعت کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. تو دنیا میں بھی رہتے ہوئے اس چیز کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے چہرے، ہمارا اعداد و اطوار، ہمارا رہن سہن، ہماری ڈیلنگ، ہمارے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا اس طرح کے ہیں جس طرح کے نبی نے فرمائے ہیں؟ کریں تو ہم اپنی مرضی، ہر معاملہ ہم نے اپنے طور پر بنا کے رکھا ہوا ہے اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں شفاعت رسول مل جائے گی، تو عقل بھی کام نہیں دیتی اس بارے کہ یہ ایسا ہو. دیکھیں میری بات سنیں عزیز طلبہ، سب سے زیادہ عملی کیفیت ہوتی ہے. بندہ منہ سے جتنا مرضی بولتا رہے نا کہ میں فلاں ہوں، میری اتنی محبتیں ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو جب عمل کی باری آتی ہو تو سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہو، بتائیں کہاں شفاعت اس کو ملنی ہے، کہاں اس کو ویلیو دینی ہے؟
اس لیے اطاعت رسول میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے اس طرح آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ صحابہ کرام اس بارے میں بہت زیادہ آگے تھے، وہ ایک ایک چیز آپ کی دیکھتے تھے، ایک ایک چیز۔ اگر وضو کیا ہے نا تو بالکل اسی طرح وضو کرنا، نماز کا انداز وہی، السلام علیکم کا انداز وہی، خطاب کا انداز وہی، جو آپ نے فرما دیا یا کر کے دکھایا صحابہ کرام پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر یہ اطاعت نہ پائی جاتی تو کسی طور پر بھی اللہ نے اپنی رضا صحابہ کے ساتھ نہیں لکھنی تھی۔ صحابہ اتنے متوالے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اتنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، ایک جنگ ہوئی ہے، وہاں پر جنگیں کتنی مشکل ہوتی تھی، تلوار کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، کتنی طاقت والی لڑائیاں ہوتی تھی۔ لڑائی ہوئی ہے، صحابہ واپس آ رہے ہیں، ابھی گھروں میں آ کر چند لمحے گزرے، اعلان ہو گیا کہ نبی نے اعلان کیا کہ دوبارہ آ جاؤ، ایک اور بھی جنگ میں شرکت کر دی ہے، ایک غزوہ اور بھی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ابھی تو ہم آئے ہیں، ہم نے 200-400 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، گھر والوں سے نہیں ملے، ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، کوئی ریسٹ نہیں کی، اب ہم کس طرح دوبارہ چلیں گے؟ عزیز طلبہ، وہی کپڑوں میں دوبارہ سے وہ صحابی نکل گئے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو یہ کیفیت ہے نبی کی اطاعت کے حوالے سے صحابہ کرام کی۔ ہم لوگ جو ہیں الا ماشاء اللہ، اس میں ممکن ہے کوئی اس چیز کو محسوس بھی کرے، لیکن زبانی جمع خرچ بڑا ہو رہا ہے۔ زبانی جمع خرچ میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں کہ بھئی ایسے کر لو، ایسے کر لو، یہ پروگرام کر لو۔ تو پروگرام جو ہے وہ تو کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو صبح فجر کے وقت نظر کوئی نہیں آتا۔ رات پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن مسجد میں اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جتنا روٹین میں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سارا اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ضرور ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، لیکن اس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ عمل کو چھوڑ دیں اور زبانی دعوے کرتے رہیں محبت رسول کا۔ محبت رسول یہ ہے کہ آپ ہر صورت فجر میں مسجد میں حاضر ہو، اذان ہو رہی ہے، ساری مصروفیت چھوڑ کے آپ حاضر ہو۔ محبت رسول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا ہے، جھوٹ کے قریب بھی نہ جائیں۔ محبت رسول کیا ہے؟ لا یعنی گفتگو کو بند کیا جائے۔ محبت رسول کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کی جائے، کانوں سے غلط باتیں نہ سنی جائیں۔ محبت رسول کیا ہے؟ اپنی زبان کو ذکر الہی سے ہمہ وقت تر رکھا جائے۔ محبت رسول کیا ہے؟ اچھی سوچ رکھی جائے، پازیٹیو معاملات رکھے جائیں۔ محبت رسول کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس صورت میں ڈالنا جس طرح ہمارے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی پوچھتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اے میری ماں، مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا ہے میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ یہ میرے مومن بندے کریں، لالچ سے پرہیز کریں،
اپنی چال کو درست رکھیں، آنکھیں نیچی رکھیں، گفتگو میں ذرا اچھا انداز بنائیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، چگلی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں، پریکٹیکل ہمارے سامنے ہیں، تو وہ بندہ بڑا مطمئن ہوا اور اس نے بعد میں اللہ کے نبی کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلبہ، ہماری زندگیوں کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک تو اللہ کی اطاعت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو نبی نے فرمایا ہے، اور جس سے بچنے کی تلقین کی ہے اس کو چھوڑ دیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں آئیں، ادروائز تبدیلی نہیں ہونی۔ دیکھ لیں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تقریبات میں، پتہ ہی آپ کو، لیکن کیا ہے جھوٹ کا پیمانہ۔ کیا آپ کو مارکیٹ میں کوئی خالص چیز بھی مل جائے گی؟ کیا آپ کو مارکیٹ میں جو قیمتیں مقررہ اس کے مطابق ملیں گی؟ ہر چیز میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے اور ریٹ بھی بڑھا دی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم محبت بڑی کرتے ہیں، لیکن کرنا ہم نے اپنا کام ہے۔ رات کو جو ہے وہ جاگتے رہنا اور اللہ تللے میں قائم صرف کرتے رہنا، جب تہجد کا وقت آنا تو اس وقت سونے کی تیاری کر لینا۔ کیا اس طرح ہمیں کوئی اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل ہو جائے گی؟ سارے غلط کام ہم نے اپنا لیے ہیں اور سارے سنت کے مطابق کاموں کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں، اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، جس کے نتیجے میں بے برکتی آپ کے سامنے ہی ہے، اور نحوست بھی بڑی زیادہ، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ ساری نحوستیں نبی کی سنت کو چھوڑنے میں، جہاں نبی کی سنت آ جائے گی نا نحوست ختم ہو جائے گی۔ تو ہم تو نحوست میں ڈوب گئے ہیں، اتنی ہمارے اندر نحوست ہے کہ ہر کام تو نبی کے مخالف، ہر کام نبی کے مخالف، تو ہم کہتے ہیں ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔